ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے یقینی طور پر سر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، سر کامنٹ کریے گا اس پہ۔ دیکھیے جی، یہ تو اس کی توقع ہو رہی تھی کہ یہ جو اٹیک ہے اس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا ذہن کیا بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسی طرح سے کیا تقریباً جیسا کہ سب کے ذہنوں میں تھا، اور ایک توقع بھی تھی کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی مذاکرات بہت اچھے ہو رہے ہیں، مذاکرات جاری ہیں، اور عمان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہی ہیں اتفاق سے۔ وہ جنیوا انہوں نے ٹاکس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے امریکہ، اور کل ان کی جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا کہ جی بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات جاری ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگلا راؤنڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اٹیک کر دی، اور اٹیک کا پیٹرن جو ہے وہ اسی طرح سے تھا کہ اگر آپ بالکل سٹارٹ دیکھیں تو سٹارٹ اسرائیل سے ہوا ہے۔ پہلے اسرائیل کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی ہم حملہ کر رہے ہیں ایران پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک کیا ہے امریکہ نے۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میجر کمبیٹ آپریشن ہے، اور یہ تقریباً تمام ہی ایران کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور بلاسٹ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی انیشلی وہ بھی۔ اچھا، اس میں اب یہ جو کئی مقامات پہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت شیلٹرز میں چلے گئے ہیں امریکنز، جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر، اور یہ پورا جو ریجن ہے، جو لیوانت سے آپ شروع کریں، کیونکہ لیبنان سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی بلاسٹ ہو رہے ہیں اور اٹیکس ہو رہے ہیں مختلف، تو یہ پورا ہی جو علاقہ ہے وہ اس وقت حالت جنگ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ جیسے مختلف سفارت خانوں میں مختلف جگہوں پہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ بھی امریکن سٹیزنز ہیں، یورپین سٹیزنز ہیں، وہ فوری طور پہ اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں، بنکرز میں چلے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ایران کی طرف سے ابھی کوئی آفیشیلی کوئی ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ ان کی جو سرکاری دو تین ان کی خبر رساں ایجنسیز ہیں اور باقی ہیں، ان پہ سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور سائبر اٹیکس کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ اس ویب سائٹ کو یا اس جگہ کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں جو سائبر آلریڈی وہاں پہ موجود ہوں سائبر اٹیکرز، تو وہ پھر آنے والی ویب سائٹس کو بھی ہیک کر لیتے ہیں، یا ان لوگوں کو بھی جو ان ویب سائٹس کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اینی وے، تو اب یہ ہے کہ ملٹری آف انٹیلیجنس، منسٹری آف انٹیلیجنس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، ڈیفینس کو، جیسے کہ آپ بات بھی کر رہے تھے، ان کی جو ایٹامک انرجی آرگنائزیشن ہے اس کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے سارا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ساری کہ اس کے نتیجے میں ایران کا اب تک جواب نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی بھی وہاں سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے ابھی تک، اور یہ نہ کم سے آئی ہے، نہ ابھی تک ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس کے اوپر باقی ممالک جو ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کا کیا، کیونکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں سفارتکاری میں ملوث تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بھی ابھی تک انہوں نے واضح نہیں کیا اپنی تقریر میں کہ ان کا ایمبیشن کیا ہے، مطلب وہ اس کو کامیابی کیا سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی تقریر میں بھی بات کی کہ ایران پہ جو حملہ ہے وہ امریکی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اب اگر امریکی عوام کو انہوں نے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے ایرانین رجیم کی طرف سے جو دھمکیاں ہیں، امییننٹ تھریٹس ہے، اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اس میں آبجیکٹو کیا ہے ان کا، مطلب ڈیفینڈنگ امریکن پیپل بائی ایلیمینیٹنگ تھریٹس فرام ایرانین رجیم، تو کیا رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں وہ، یا یہ ہے کہ تو رجیم چینج کیسے کریں گے؟ اسی دوران جو ہے کیا ایران میں کوئی افراتفری پیدا ہوگی اور وہاں پہ کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ بغاوت کرے گا اور وہاں پر آ کے جو ہے وہ قتل و غارت شروع کر دے گا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ان کے آفیشیل نے جو رائٹر سے بات کی ہے کہ ایران جو ہے وہ بھرپور جواب دے گا، بھرپور، اور وہ تیار بھی تھے، اور ایران کو یہ علم بھی تھا کہ مذاکرات کے درمیان ہی، جیسا کہ پچھلی بار بھی ہوا تھا کہ عمان کے تھرو مذاکرات ہو رہے تھے، ایک اور راؤنڈ ہونا تھا بیچ میں، اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کر دیا تھا۔ تو میں آپ کو بالکل یہ بات بتاؤں کہ یہ ایک تو اٹیک ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے دونوں جو بحری بیڑے ہیں
एक बहरी बेड़ा तो इनका खड़ा है इस वक्त, जो जेरेड फोर्ड है, जो क्राउन 13 बिलियन का जो क्राउन है, वो सारा का सारा मौजूद है इस वक्त इसराइल में, हैफा में ही। उसको तो ये पास नहीं लेकर आए। दूसरा, इनका जो अब्राहम लिंकन है वो भी वहीं पे मौजूद है। और इन्होंने कहा है कि इनकी जो तकरीर से तासुर किया वो ये है कि इन्होंने रिजीम को टॉपल करना है। ईरानियों को इन्होंने कहा है कि रिजीम को मैंने टॉपल करना है और ये खतरात हमेशा के लिए खत्म करने हैं। और ईरान के अवाम को ये कह रहे हैं कि अब आज़ादी तुम्हारे हाथों में है, और ये जो है वो जब हम खत्म करेंगे, अब ये इनका जुमला बड़ा एक खतरनाक जुमला है जो इनकी तकरीर में अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है। वो कह रहे हैं कि व्हेन वी आर फिनिश टेक ओवर योर गवर्नमेंट, यानी हम ये हमले जब तक जारी रखेंगे जब तक कि ये तबाह नहीं हो जाता सारा, उनकी रिजीम और सारे अड्डे तबाह नहीं हो जाते, उसके बाद अपनी हुकूमत को अपने हाथों में ले लो। अच्छा, इसका मतलब ये है वहां पे जो समझा जा सकता है वो ये है कि वहां पर एक ऐसा ग्रुप ऑलरेडी इनके ज़हन में है या वो तैयार है इनके और मोसाद के राब्ते में, जो एक खास मौके पे जब ये तबाही बहुत बढ़ेगी तो ये जो कह रहे हैं कि जाके उसको अपने हाथ में ले लो, हुकूमत संभाल लो, वहां पे इक़्तिदार संभाल लो जब हम अपना काम मुकम्मल करें। एग्जैक्टली ये उनका जुमला है, ठीक है, व्हेन वी आर फिनिश टेक ओवर योर गवर्नमेंट। अब ये है कि ये तो जारी रखेंगे अपने अटैक्स को, ये जारी रखेंगे। देखना इसमें ये है कि ईरान जो है वो क्या जवाब देता है इस मरहले पे, या वो जवाब में ताखीर करता है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान जो है इससे पहले कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, क्योंकि उनके पास रियल टाइम जो है वो इंटेलिजेंस भी मौजूद थी, उनकी अपनी भी बाकी मुल्कों की भी, तो वो अगर तो इसमें ताखीर करते हैं तो फिर वो जो ये हावी आ जाएंगे अमेरिकन। और क्योंकि काफी देर हो चुकी है इसको और अभी तक ईरान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई मिसाइल फायर हुआ है, ना उनकी तरफ से कोई सच किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कई रोज की प्लानिंग है ज़ाहिर है अमेरिका की, वो तो कई रोज से सबको पता है। और ये जो उन्होंने स्पीच की है जो अभी हमें नजर आई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, ये तो मारा-लागो में अपने व्हाइट हाउस में नहीं है, मारा-लागो में प्रेसिडेंट ट्रम्प वहीं बैठ के उन्होंने फैसला किया है। और ये जो है ये रिकॉर्डेड था, इनका रिकॉर्डेड मैसेज था, ये इन्होंने वजूहात वगैरह बयान की और ये उन्होंने नाम दे इसको नाम उन्होंने दिया है इसराइल ने रोरिंग लॉइन, यानी चिंगाड़ता हुआ शेर, इसको इसराइल ने नाम दिया। अमेरिका की तरफ से भी कोई इसके ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, वो जैसे पहले 12 रोज का जो हमला था उसमें राइजिंग लॉइन था, ये है रोरिंग लॉइन, ये इसराइल ने कहा है। तो अब ये है कि ईरान के अवाम कैसे हुकूमत को हाथ में लेंगे, और ये जो है ये एक इसमें जूडाइज्म के अंदर ये चूंकि एक उनकी हॉलीडेज भी आ रही हैं प्यूरियम की अभी, तो उससे पहले ये खास अहदनामा कदीम में ज़चोर के हवाले से वो एक किताब भी पढ़ते हैं, उसका भी इसमें जिक्र है सारा। तो अब ये है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बात उन्होंने एक और भी कही है कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं अब सिर्फ इस वक्त उनकी तकरीर के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मैं कमेंट, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात तकरीर में ये की है कि इसमें अमरीकी जिंदगियां बड़ी तादाद में ज़ाया हो सकती हैं। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात का अंदाजा है कि ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो अमेरिकन लाइव्स उसमें चली जाएंगी, ठीक है। उनका ये एग्जैक्ट उनका ये जुमला है कि ये जो है वो द ईरानियन रिजीम seeks to kill the lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties that often happens in war। ये उनका एग्जैक्ट जुमला है। तो वो उसके लिए भी तैयार हैं कि भाई अगर जिंदगियां जानी है तो जिंदगियां भी चली जाएं। और वो जो है वो ये भी खबरें आ रही हैं कि वो अगले 24 घंटे या पूरा जो वीकेंड है वो मारा-लागो में ही रहेंगे और ये जंग तवील होने जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी अटैक्स हुए हैं तो ये अटैक्स थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएंगे, इनके अटैक्स जारी रहेंगे। अमेरिका के अभी ये एक लंबी जंग छिड़ गई है और ईरान जो है वो वहां से इतला आ रही है कि वो इसका किसी भी वक्त ईरान जवाब दे सकता है और वो जवाब इसराइल पे देगा। अभी ईरान के कुछ ऑफिशियल्स के राब्ते हो रहे हैं अरब ममालिक के साथ, सऊदी अरेबिया समेत वो राब्ते में हैं।
کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ وہ ایران میں موجود نہیں ہیں، وہ کسی اور ملک میں ان کے جو لوگ ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو ایران نے جیسے کہا کہ ہم اس کو کرشنگ ریٹیلیٹ، کرشنگ یعنی ہمارا جو جواب ہوگا وہ ایک کرشنگ رسپانس ہوگا، یعنی ہمارا پہلا ہی رسپانس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں امریکن شاید دوسرا حملہ ہو ہے جو سیکنڈ اسٹرائک جس کو کہتے ہیں اس کے قابل نہ رہے، تو ہمارا جو پہلا اسٹرائک ہے اس کے لیے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں، اور جس کے نتیجے میں اس وقت اسرائیل میں لوگ جو ہیں وہ الرٹ بھی ہو گئے ہیں، وہاں سائرن بھی بج رہے ہیں تل ابیب میں، اور لوگ بنکر وغیرہ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بخوبی عطا کی ہے ساری صورتحال کا. ایک سوال اپنے ایک مہمان سے بھی کیا تھا، وہ آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوتے دیکھا، پاکستان یقینی طور پر ایک واحد اسلامی اسٹیٹ ہے جو نیوکلیر کیپیبلٹی رکھتی ہے اور یقینی طور پر نیوکلیر پاور ہے. اسی طرح اب یہ جو صورتحال اس معاہدے کے بعد وہ اس طرح سے ہے کہ اگر سعودی عرب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یقینی طور پر وہ پاکستان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرے گا، اور اگر پاکستان کی طرف کو دیکھتا ہے تو پھر سعودی عرب وائس ورسا. تو اسی طرح ایران کے پاس کیا کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ وہ بھی کسی اسٹیٹ کے ساتھ، کسی ایسی اسٹرانگ اسٹیٹ کے ساتھ، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کر لے جس سے وہ اس طرح کے ویسٹرن یہ جو انٹروژنز ہیں اور ویسٹرن یہ جو پریمپٹیو اسٹرائکس کے نام پر حملے کیے جاتے ہیں اس کا جواب دے سکے؟ سر نہیں، دیکھیں ایران کے تو کئی ملکوں کے ساتھ خاموش معاہدے ہیں آلریڈی. جی مطلب ایران جیسے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، آپ دیکھیں نا، لیکن اس وقت اسرائیل کی اگر ایز سچ آپ دیکھیں تو کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اسرائیل کے پاس تو ایک طرح سے سرکاری طور پہ نیوکلیر ویپنز بھی نہیں ہے، حالانکہ ساری دنیا کو بتایا کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی موجود ہیں اور وہ کئی سال سے پلان بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایران کے کئی اتحادی آلریڈی موجود ہیں، اور وہ اتحادی جو ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عراق ہے، تو عراق میں نور المالکی موجود ہیں اور نور المالکی سے وہ کل ملاقات ہوئی تھی ٹام بیرک کی. اب نور المالکی جو ہیں وہ عراق میں الیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں وزیر اعظم، لیکن ان کو وہاں پر حکومت نہیں دی جا رہی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم حکومت نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ جو ہیں وہ پرو ایران ہیں. اچھا، یہ 2005 میں پرو ایران ہی تھے جب یہ وزیر اعظم بنے تھے نور المالکی. تو عراق میں وہ خطائب حزب اللہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم عراق کے اندر، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو وزیر اعظم ہے وہ خاموش ہیں، لیکن وہاں پر جو پیراملٹری فورسز ہیں اور جو خطائب حزب اللہ ہیں وہ بھرپور اٹیک کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اب یمن میں دیکھیں، یمن میں جو حکومت ہے تو وہ حکومت تو اس وقت سعودی عربیہ، ظاہر ہے وہاں سے یو ای چلا گیا تو سعودی عربیہ کی سپورٹڈ گورنمنٹ ہے، تو وہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کرے گی، لیکن جواب جو ہے وہ یمن سے حوثیز دینے جا رہے ہیں اور بڑا سخت دینے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے مختلف ملکوں نے جو ہے وہ اس طرح سے کہہ دیا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اس طرح حمایت نہیں کریں گے کہ ان کے فوجی وہاں پہ اتر جائیں گے، لیکن جب ان کی سرزمین سے اٹیک ہوگا اسرائیل پہ تو وہ اس کو نہیں روکیں گے. تو یہ کئی ملک جو ہیں اس میں، اسی طرح سے لیبنن میں، یہ دیکھیں لیبنن کے جو پریزیڈنٹ ہیں بڑے زبردست آدمی ہیں، اور وہاں پہ وہ فارمر آرمی چیف بھی رہے ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں کچھ ابھی، جنرل اون جو ہیں. تو جنرل اون جو ہیں وہ وہاں پر اگر حزب اللہ جواب دینے جا رہی ہے، اور حزب اللہ جو ہے وہ کافی ان کی جو نئی لیڈرشپ آئی ہے سید حسن نصر اللہ کے بعد، یہ میں اپنی ذاتی معلومات پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہے، اور ان کے پاس ایمونیشنز بھی موجود ہیں، تو وہ بھی جواب وہاں سے دیں گے. مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کسی مرحلے پہ سیریا اس میں درمیان میں نہ آ جائے. یعنی اب دیکھیں، اب سکن ہو جائیں گے اس میں مختلف ملک میں، اب اس میں ابھی پریمیچور ہوگا کچھ کہنا، لیکن گولان کی پہاڑیوں پہ احمد شرح کے اوپر پریشر ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، یعنی گولان کی پہاڑیاں کھولیں. اسی طرح سے ایجپٹ میں پریشر ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ جو رفح کراسنگ ہے وہ کھل چکی تھی، اور رفح کراسنگ کھل چکی تھی، بہت بڑی تعداد میں حماس کے جو لوگ ہیں وہ آ چکے تھے ایجپٹ میں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایجپٹ سے واپس ویسٹ بینک تو نہیں، یہ غزہ میں جا چکے تھے. تو ادھر ایک اسیسمنٹ یہ ہے شنبت کی، اسرائیل کی، کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ
اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بالکل بتاؤں کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو ڈیلے کریں، وہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ چند روز کا ایمونیشن ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی بات امریکن ٹروپس کی طرف سے بھی ہو رہی تھی کہ آپ دوسرے بیڑے کو آگے لے کے جائیں، ابھی ہم یہاں اتنی دور سے جو ہے اٹیک نہیں کر سکتے اور اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، آپ سمندروں تک تو جائیں۔ لیکن یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بات ہوئی کہ نہیں، اب دیکھیں نا، پوری تقریباً یہ ایئر اسپیس بند ہے، پوری مشرق وسطیٰ کی ایئر اسپیس بند ہے، میزائل چل رہے ہیں اس طرف، اور ابھی اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کسی بھی وقت یہ ہوتی وہاں پہ ہوتی جو اٹیک کریں گے ابراہیم لنکن پہ، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں 7 اکتوبر 2023 سے، ٹھیک ہے نا، کہ ہوتی کی جنگ ہو گئی جی، یہ ہو گیا سارا، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو یمن کی لڑائی ہے یہ 2014 سے جاری ہے، 2011-14 سے، اور یہاں آلریڈی پاکستان میں جب اپنی سیاست ڈسکس کر رہے تھے، یہاں پہ کوئی دھرنا ہوا، الیکشنز ہوئے، پھر اس کے بعد حکومت گری، حکومت آئی، اس دوران جو مشرق وسطیٰ میں ہوتیز ایک جنگ جیت چکے تھے امریکہ سے آلریڈی، اور وہاں پر 2014 میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی، پھر 15 میں امریکنز کود گئے، پھر اس کے بعد وہ ایک اتحاد بن گیا سارا عرب ممالک کا ہوتیز کے خلاف، ہوتیز نے وہ جنگ جیت لی، جس کے اچھا اس میں یہ ہوا کہ پھر سمجھوتا ہوا، پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا ہوتیز کے ساتھ عرب ممالک کا، پھر اس کے بعد امریکہ نے ان کو، بائیڈن نے ان کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکالا، تو وہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوا تھا 2023 سے پہلے۔ 2022 آپ کو بالکل خاموش نظر آتا ہے، وہاں نہ ہوتیز جو ہے وہ سعودی عربیہ کا دورہ کر رہے ہیں، UAE کا دورہ کر رہے ہیں، یہ ملک وہاں جا رہے ہیں، عمان کے لوگ، یہ ساری جنگ آلریڈی ہوتیز جیت چکے تھے پہلے ہی، اور ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ یہ ابراہیم لنکن، اور وہاں ایک اور ان کا کیریئر ہے USS میسن، USS میسن کو باقاعدہ اٹیک کر دیا تھا انہوں نے، ہوتیز نے، اور جب اٹیک کیا تھا تو امریکنز نے اتنی زیادہ اسٹرائکس کی تھی کہ وہ تقریباً انہوں نے پورا یمن اڑا دیا تھا۔ اس کے باوجود ہوتیز جو ہیں وہ چونکہ ان کا ایک لڑنے کا اسٹائل ہے خاص، اگر آپ یمن کبھی جائیں اور وہ دیکھیں کہ وہ غاریں ہیں کس طرح سے اور کس طرح وہ موو کرتے ہیں کس طرح، تو انہوں نے وہ تمام علاقے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا، اور یہ اس وقت کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں جب یوکرین کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے اتنے زیادہ میزائل ہم نے نہیں دیکھے تھے کہ ایران اور رشیا کے ساتھ میزائلز ہوں۔ اب تو یہ ہے کہ ایران نے رشیا کو میزائلز دی ہیں، رشیا کے میزائلز ایران کے پاس ہیں، اور لیٹسٹ جو ان کا وربا سسٹم ہے جو کہ ان کا شولڈر ٹو ایئر ہے میزائل سسٹم، وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد ایران کے پاس اپنی ایک بہت بڑی رینج ہے، ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی رینج ہے، اور ریئل ٹائم انٹیل ان کو چائنا دے رہا ہے اس وقت، ریئل ٹائم انٹیل، اور ریئل ٹائم انٹیل سے مراد یہ ہے کہ کون سا جہاز کہاں پہ کھڑا ہے، کدھر اٹیک کرنا ہے، کدھر اٹیک نہیں کرنا، کیا کرنا ہے۔ 2-3 آپشن ایران کے پاس ہیں جو ایران کے لوگوں کو ان کے پاس انٹیلیجنس ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل پہ اٹیک کریں، نمبر 1۔ مسلمان ملکوں کی بیسس پہ وہ اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان ملکوں کی طرف سے یہ اٹیک جو ہیں وہ نہیں ہوئے، موسٹ پرابلی اٹیک جو ہے یہ دیگو گارسیا سے ہوا ہے، بھی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی تھوڑی دیر میں تو پتہ چلے گا کہ یہ اٹیکس ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ اطلاعات آ رہی ہیں تو اس لیے ہم بھی اس کو بات نہیں کر رہے۔ اچھا یہ ہے، اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اصل اس میں جو جنگ کا ہے نا معاملہ، وہ ہے CIA کو انہوں نے جو دی ہے، CIA اور موساد کو، کہ آپ وہاں پہ ایکٹیو ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس دوران بامبنگز آ رہی ہوں تو آپ نے وہاں پر لوگوں کو شوٹ کرنا ہے گراؤنڈ پہ، یعنی ایک طرف سے بامبنگ زون، لوگ بچ رہے ہوں نیچے، جو ہم نے آلریڈی اپنے ایسٹس کو گراؤنڈ پہ بھیجا ہوا ہے، آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو شوٹ کرنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، وہاں پہ بغاوت آپ نے پاپا کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دار و مدار بہت زیادہ جو ہے وہ CIA پہ ہے، بہت زیادہ CIA اور موساد کے جو لوکل ایسٹس آن گراؤنڈ ہیں ان پہ دار ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3-4 طرف سے، اور اس سے پہلے ایران جو ہے وہ اگلا، یعنی ایران کا پہلا اٹیک ہی بتائے گا کہ وہ کہاں پہ اٹیک، وہ اسرائیل پہ جواب دینے جا رہے ہیں، وہ ابراہیم لنکن کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں، یا وہ دیگو گارسیا پہ کوئی اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایران کے رسپانس کا انتظار ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو اٹیک ہوا تو ہے پہلا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں یہ نظر تو آ رہی ہیں تصاویر اور دھماکے اور یہ سارا کچھ، لیکن وہ اتنا بڑا اٹیک نہیں ہے پہلا
जितने बड़े अटैक की तवक्को की जा रही डॉक्टर थी साहब कि आपकी पहले जी। बात को काटने के लिए माजरत, वो बस आपको ये अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं, ईरान ने जवाबी वार कर दिया और 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल पर दाग दिए ईरान ने। जैसे प्लीज बताइएगा। अच्छा ठीक जी है। जी तो इसराइल के ऊपर देखें ना, अब 30 उन्होंने अगर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं उन्होंने, जैसे कि आप बता रहे हैं, जी तो इसका मतलब ये है कि वो पहले तो उन्होंने यानी इसराइल के पास इस वक्त क्या है, इसराइल के पास थार्ड है, पैट्रियट है, वहां पे जहाज खड़े हुए हैं, ओवेदा की जो एयरपोर्ट है वहां पे F-22 खड़े हुए हैं, रेपोर्ट्स, ठीक है, उनकी डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं। और ये मिसाइल बड़े सस्ते हैं, और ये बात आप ध्यान में रखें कि इनमें से हर मिसाइल को रोकने के लिए जब वो अपना थार्ड सिस्टम एक्टिव करेंगे या पैट्रियट एक्टिव करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके खर्च होंगे। इनके जो मिसाइल जा रहे हैं वो 10,000 15,000 डॉलर के जा रहे हैं। वो उन मिसाइल्स को जो रोक रहे हैं, और अगर वो थार्ड को एक्टिव कर रहे हैं और उसके नतीजे में, क्योंकि देखें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थार्ड या पैट्रियट, क्योंकि कोई भी मिसाइल अगर गिर जाता है वहां जाके, जो पहले गिरे थे, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो उन्होंने ईरान के लिए नहीं बना के रखा हुआ, उन्होंने बना के रखा हुआ है ये हिजबुल्लाह और हमास के लिए। तो बड़ा ये नाम तो बड़े हम सुनते हैं ना, आयरन डोम और ये आयरन बीम और एरो मिसाइल सिस्टम और ये सारे, लेकिन इससे पहले जो हमने ये देखा है माजी में कि इससे पहले जो वहां पे अटैक्स होते रहे, तो उन अटैक्स में वो उन्होंने काम नहीं किया, इवन हमास के खिलाफ फेल हो गए। हमास ने जो हथियार फेंके वहां पे, तो उसके नतीजे में फेल हो गए, जिसके नतीजे में उनको 4-4 हजार 5-5 हजार पाउंड वजनी बम जाके गिराने पड़े। तो ये अगर ईरान अगर ये यानी 75 मिसाइल अगर फेंके उन्होंने, तो इसको स्वाम है, इसको हम स्वाम अटैक कहेंगे ना, कि वो एक साथ 75 आ गए। अब 75 में से अगर 65 को वो रोक लेते हैं, 10 गिर जाते हैं वहां पे लेट से, तो 10 से इतना डैमेज होगा कि वो 10 का, और बड़ी कंडेंस आबादी है तल अवीव की और बाकी शहरों की, बहुत कंडेंस, बहुत छोटा इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी इसराइल भी कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं है कि अगर आप वहां पे जाएं, आपके बहुत बड़े पार्क बने हुए हैं, खुला इलाका है नहीं, बड़े कंडेंस पॉपुलेशन है वहां पे। तो अगर वहां पर वो 10 भी गिर जाते हैं, तो ये इनकी ईरान की कामयाबी है। लेकिन इन्होंने, चूंकि इसराइल ने पहले किया था, इन्होंने इसराइल का जवाब दिया। अब ईरान और ये अब एक तरह से जंग छिड़ गई है, और इसमें अब ये देखना है कि उनकी तरफ से, अब इसमें जाहिर है कि महदूद बातें सामने से की जाएंगी। वो उनको अचानक, वो तैयार नहीं थे इसराइल के लोग, उनको ये अचानक अभी कहा जा रहा है कि जी आप बंकर्स में चले जाएं, आप यहाँ पे छुप जाएं। नेतन्याहू के बारे में ये खबर आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो तल अवीव छोड़ गया है, बल्कि इसराइल छोड़ गया, पहले भी वो छोड़ गया था, उसके बारे में भी इतला आ रही है कि वो छोड़ गया और एक करीबी मुल्क में उसका क़याम है, जो हेक्सागन के ममालिक का उसने नाम लिया था, वो वहां पे चला गया, क्योंकि वो तो पहले भी जब अटैक हुआ था 12 रोजा, तो वो उस अटैक के दौरान भी फौरी तौर पे तल अवीव से निकल गया था। तो अब थोड़ी देर में अगर उसके कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आती है और वो अपनी कौम से खिताब विताब करता है, तो वो आप समझ लें कि वो इसराइल से नहीं कर रहा, वो उसी जो जजीरा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, लेकिन वो बहरहाल हेक्सागन मुल्कों में से एक जजीरा है बिल्कुल, जो कि पास मौजूद है इसराइल के। तो वहां से हो सकता है स्पीच करें, हो सकता है साइप्रस की मैं बात कर रहा हूँ, शायद साइप्रस में हो या वो ग्रीस में हो, मोस्ट प्रॉब्ली साइप्रस में होंगे। तो साइप्रस से वो स्पीच करेगा, जो इतलात आ रही है। इससे पहले वो ग्रीस की तरफ निकल गया था पहले जब जंग हुई थी, तो अभी इस वक्त शायद वो साइप्रस में मौजूद है, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा अमेरिकन बहरी बेड़े हैं और अमेरिकन ट्रूप्स हैं और ये सारे मौजूद हैं कि उनके पीछे वो ज़ाहिर छुपने की कोशिश करेगा। लेकिन ये है कि अभी तक कैजुअल्टीज की भी हमें इतला नहीं आई, और ये भी हमें सही अंदाजा नहीं हुआ कि उसके नतीजे में जो बाकी मुल्क हैं उनका रिस्पांस क्या होगा। एक बात तो तय है कि ईरान को जवाबी अटैक से किसी मुल्क ने दरमियान में इंटरसेप्ट नहीं किया उनका मिसाइल, और ये बात जो है ये ईरान को बता दी गई थी कि जी खास तौर पे जॉर्डन की तरफ से और बाकी मुल्कों की तरफ से कि हम दरमियान में आपके, क्योंकि वहां पे अमेरिकन बेसिस हैं, तो ये कहा गया था कि आपका जब अटैक होगा इसराइल पे, तो हम उस अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे रास्ते में। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त एनालिसिस दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सारे अटैक की सूरत हाल से पहले जब ये
امریکہ کا ایک پورا پلان بن رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ پلان کر رہے تھے ایران پر حملہ کرنے کی، تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ انٹرنلی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ پریشر فیس کرنا پڑا کہ مختلف کانگریسمین سینیٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کے ساتھ جو وار ہے اس کے حق میں نہیں ہے، جو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ غلط جگہ پہ لگے گا، اور امریکہ کو اس ایک بے جا قسم کے وار میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آبویسلی اس کو نگیٹ کیا اور اس کو کہا کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے اور مجھے جو بہتر لگا وہ کروں گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں جو مائنڈ سیٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور پھر اس میں جو انٹرنل ایک پریشر ہے، یہ ان کے پولیٹیکل کریئر کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ نہیں دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو الیکشن مڈ ٹرم الیکشن لوز کر جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ جنگ جو ہے یہ فار ایور وار میں یہ پھنس گئے، اور اس کو بڑی لوگوں نے کوشش کی، خود اس کی انٹیلیجنس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس جنگ میں نہ پڑیں اور آپ اس جنگ میں جائیں گے تو ایسے خود فوج کی طرف سے بات کی گئی، انٹیلیجنس کی طرف سے بات کی گئی، لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ یا تو ایپسٹین فائلز کے پریشر میں ہے یا یہ ہے کہ کسی اور پریشر میں، جو بھی لابیز ہیں وہاں پہ دیکھیں کانگریس بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ کانگریس تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اسرائیلی لابی ہے وہی پوری کی پوری بائی کرتی ہے کانگریس۔ تو ایپسٹین فائلز کا پریشر اتنا زیادہ تھا، اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ کل کا دن بڑا اہم تھا اور آج کا دن بھی اہم ہے، کیونکہ ان دونوں دنوں میں جو بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹیسٹیمنی دی ہے انویسٹیگیٹرز کو، اور بڑی خوفناک ان کی ٹیسٹیمنی ہے۔ خاص طور پہ جو ہلری کلنٹن کی ٹیسٹیمنی تھی ایپسٹین فائلز میں، اس نے ہلری کلنٹن نے کہا کہ اس سے تقریباً کوئی 8 گھنٹے انویسٹیگیٹ کیا ہے ایپسٹین فائلز پہ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سابقہ خاتون اول ہوں اور میں سیکرٹری اسٹیٹ بھی رہی ہوں، لیکن میں یہ آپ کو سارے پروف دے رہی ہوں، اور یہ وہ پروف ہیں جس کے نتیجے میں میں امید کرتی ہوں کہ اگلی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، ان کو گرفتار کر کے ان سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر داخلی جو پریشر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف اس پہ یہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ یقینی طور پر ایران ابھی جو ریسنٹ اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ 30 پہلے میزائل تھے، اب وہ 75 ہو گئے ہیں جو سپرسونک ہائپرسونک میزائلز ہیں وہ انہوں نے وہاں پر فائر کیے اسرائیل پر۔ تو اب اس کا الٹیمیٹ اینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو جو وار انیشیٹ ہو گئی ہے، کیا یہ ایک فل اسکیل وار پہ چلی جائے گی، اس میں باقی ملک بھی شامل ہو جائیں گے، یا پھر کوئی ایک ڈپلومیٹک وے آؤٹ مل جائے گا؟ نہیں ڈپلومیٹک تو نہیں، ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے جو ہے وہ پچھلے 26 دنوں سے یہ 18 ٹینکرز آئے ہیں جو کہ العدید ایئر بیس تو خیر بالکل خالی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، العدید ایئر بیس سے مطلب میری قطر خالی ہے، قطر سے جو العدید ایئر بیس ہے وہ تو بالکل خالی ہے۔ جو F-22 جو ریپٹرز ہیں وہ موجود ہیں اسرائیل میں۔ پہلی دفعہ تاریخ میں امریکہ جو ہے وہ، دیکھیں یہ بڑے محتاط ہوتے تھے، امریکنز ہمیشہ محتاط ہوتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی کسی مسلمان ملک پہ حملہ کر رہے ہیں تو اسرائیل سے نہ کریں، ہم مسلمان ملک سے ہی کریں، یعنی افغانستان پہ اٹیک کرنا ہے تو ہم کسی مسلمان ملک سے کریں، اگر عراق پہ کرنا ہے تو بھی مسلمان ملک سے کریں۔ یہ اس کی سینسیٹیوٹی اس کو سامنے رکھتے تھے کہ اسرائیل سے حملہ ہم نہ کریں، ورنہ پوری مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر ایک امپریشن ایسا جائے گا کہ یہ تو اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور وہ جس ملک پہ اٹیک ہو رہا ہوگا وہ ملک جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب بات یہ ساری کہ اب اس میں جو یہ انہوں نے اسرائیل کو ایک تو یوز کیا اور اسرائیل سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل سے اٹیک کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارا کا سارا بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 270 ٹرانسپورٹ فلائٹس نظر آ رہی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ تو تیزی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اپنا بلڈ اپ کیا ہے، پینک میں کیا ہے، اور وہ جو ایران کی طرف سے بات گئی تھی کہ جی ہم یہاں پر تیار ہیں اس بات کے لیے، بالکل تیار ہیں اس بات کے لیے کہ جی یہ ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنی انریچمنٹ کو بھی کم کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بھی اب دیکھیں ایک ان کی طرف سے اٹیک ہوا ہے ایران کے صدر پہ، ٹھیک ہے نا، ایران کے صدر وہاں نہیں تھے۔ اب اس میں غلط خبریں بھی آئیں گی، صحیح خبریں بھی آئیں گی، پروپیگنڈا بھی چلے گا، سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو جائے گا، سائبر اٹیکس بھی ہو جائیں گے، یہ جنگ جو ہے یہ لمبی چلے گی۔ اس میں دو آراء نہیں ہے کہ جنگ لمبی چلے گی اور جنگ کا جو اس میں دوسرے ملک سکین ہو جائیں گے، میرا خیال ہے سکین دوسرے ملک ہو جائیں گے،
کیونکہ ان کے اوپر اگر کوئی میزائل گرتا ہے یا ایران کو شک ہوتا ہے کہ وہ انوالو ہو رہے ہیں درمیان میں یا ان کی طرف سے کوئی دوسری فورسز آ رہی ہیں تو پھر وہ ملک بھی اس میں سکن ہو سکتے ہیں.